یہ اسلام کے جھنڈے لہرائے تھے انہوں نے، یہ اپنے عربیت کے، عرب کلچر کے جھنڈے لہرائے تھے. یہ بدلاؤ سب سے پہلے کس نے لایا کہ نماز میں سے تکبیریں نکال دی. کیونکہ بنو امیہ کے حکمرانوں کا اسلام کے ساتھ تعلق برائے نام تھا. ان کے آباء و اجداد نے اس موقع پر اسلام قبول کیا جب اسلام غالب ہو گیا، عربوں کے اوپر فتح حاصل کر لی. قریش کے لوگ تلوار کو دیکھ کر خوف سے مسلمان ہو گئے، ان کے سر جھک گئے. اسلام نے انہیں مؤلفۃ القلوب کہا. آگے جا کر یہ لوگ جب حکمران بنے تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحبت اٹھانے کا کوئی خاص موقع نہیں ملا. زمانہ ایسا ہے، کاش کہ ہم اس زمانے میں ہوتے. اولیاء کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے. آج ہم بخاری مسلم کی روایات میں دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے کہ دین اس زمانے میں بدل دیا گیا. دین کا نقشہ اس میں تحریف کی گئی، اس کو بالکل مٹانے کی کوشش کی گئی. اساسیات دین کی بنیاد ایک ایک چیز میں تحریف کی گئی. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. حضرات محترم، آج کل اس دور میں جو فتنے کا دور ہے، ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر اپنی تحقیق پیش کر کے ان کے بغض میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ان کی غلطیاں نکالنے میں مشغول ہے. ایسے ہی ایک مفتی فضل ہمدرد صاحب ہیں، وہ اپنے شیعہ ہونے کا اعلان تو کر چکے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر اپنے بغض کا جو اظہار کرتے رہتے تھے. ابھی انہوں نے یہ بات شروع کر دی ہے کہ بنو امیہ کے جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بدلا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جو دی گئی اس کو بدلا ہے، اور یہ جو کہتے ہیں جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ملک فتح کیے، یہ تو ان پر عربیت غالب کرنے کا شوق تھا، اور وہ اسلام تو لائے، لیکن وہ تو جب دیکھ لیے اسلام غالب ہو گیا تو اس لیے وہ ڈر کے اسلام لائے. اور کہاں بہادر تھے وہ، اور کہاں اس قسم کی اس نے بونگیاں ماری ہیں، اور اس پر یہ اپنے تئیں سے دلائل پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ بخاری مسلم کے اندر یہ میں صحیح حدیث پیش کروں گا، کوئی تبری یا دیگر تاریخ کی کتابیں سے نہیں بات کروں گا. تو حضرات عزیز وقار، میں نے کئی دفعہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آج کل جو گمراہ لوگ ہیں تاریخ اٹھائیں، وہ بخاری مسلم کا نام لے کر اس سے صحیح حدیث جو ظاہراً ہوتی ہے اس سے اپنا مفہوم، اپنا قیاس نکال کے وہ لوگوں کو یہ صحابہ خلاف کرتا ہے. جیسے مرزا جیلمی ہے، یہ بھی انہی کا ایک ساتھی ہے. تو اب اس نے یہ بات پیش کی کہ جو حدیث نمبر 3600 جو اپنی بخاری کی حدیث پیش کی 784 نمبر، اس کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ الزام لگایا کہ وہ انہوں نے سب سے پہلے جو نماز کے اندر تکبیرات کو کم کر دیا تھا. اور انہوں نے کیوں کم کر دیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو دیکھا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تکبیرات انہوں نے کم کر دی تھی. جبکہ حدیث نمبر جو 788 ہے اس کے اندر موجود ہے کہ بھائی یہ جو تکبیرات ہوتی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم دکھائی ہے تو 22 تکبیریں ہوتی ہیں، اور انہوں نے تکبیرات کم کر دی تھی. اس طرح اس نے بظاہر بخاری مسلم سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بنو امیہ کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے دین کو بدلا ہے، نماز کو بدلا ہے. یہ حسین الامینی نے بھی نماز پیغمبر میں اپنا سارا کچھ لکھا تھا کہ اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی یہ بنو امیہ کی نماز آج سنی پڑھ رہے ہیں، اور بنو امیہ نے بڑا ظلم کیا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ بنو امیہ نے دین بدلا ہے اگر، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، اہل بیت اطہار کے وہ بزرگ موجود نہیں تھے سارے، انہوں نے اس دین کو بدلتے ہوئے دیکھا اور کوئی آواز نہیں اٹھائی. یہ سب انہی کا ڈرامہ ہے، محبت علی اور محبت اہل بیت کی آڑ میں. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. اس حوالے سے آپ دیکھیں جو صحابہ کا کوئی اختلاف ہوتا ہے اس کی آڑ میں یہ جو
ایک طرف صحابی ہوتے ہیں، اس کی آڑ میں دوسرے صحابہ پر طعن کرتے ہیں. یہ فراڈ ہے، شیطانی چال ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ جو ہیں، وہ اپنے والد سے عبد الرحمن بن ابزہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر عمل پر تکبیر نہیں فرماتے تھے. یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد کے اندر جو موجود ہے 15,426 نمبر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 2,511 نمبر ہے، سنن ابو داؤد کے اندر 712 نمبر ہے، تاریخ الکبیر کے اندر 2,540 ہے، مسند ابو داؤد طیالسی کے حدیث نمبر 1287 ہے. تو اب اس حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ نے جو 2,511 نمبر سے لے کر 2,519 نمبر تک اوپر پورا باب لگا کے کہ جو جن لوگوں کے نزدیک جو ہے ہر عمل میں تکبیر نہیں کہنا ہے ان کا بیان، اور اس میں یہ حدیث جو حضرت عبد الرحمن بن ابزہ کی ہے وہ بھی لائے ہیں، اور اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ سے بھی بتایا ہے کہ وہ بھی تکبیر نہیں فرماتے تھے. اس طرح سعید بن جبیر رضی اللہ رحم اللہ سے بھی یہ کیا ہے، اور کہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کیا ہے کہ وہ بھی ہر عمل پر تکبیر نہیں کہتے تھے. تو دوسری روایات بھی موجود ہیں جو بخاری میں دیگر حضرت ابو ہریرہ ہر فرماتے ہیں کہ ہر تکبیر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تکبیر فرماتے تھے. تو یہ اختلاف ہے اس میں، یہ کہ ایک کو لے کر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ دین بدلنے والا ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو جمہور علماء، جمہور فقہاء، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافی، امام احمد بن حنبل رحم اللہ جو ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہاں بالکل یہ جو ہر عمل پر تکبیر ہے. تو ہم بھی آج پوری 22 تکبیریں نماز 4 رکعت نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو سوائے سمع اللہ لمن حمدہ کے باقی تمام جو ہم جھکتے ہیں اٹھتے ہیں وہاں پر تکبیرات ہیں. تو کہاں دین بدلا وہاں نے؟ اور دین بدل گیا تھا تو پھر دین کہاں سے یہ صحیح آیا؟ اور اس وقت کس نے کہا تھا، کس نے اٹھایا تھا کہ ہاں یہ کہنا کہ اس وقت جس طرح فتح الباری کے اندر اس 784 نمبر حدیث کے تحت امام ابن حجر عسقلانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سستی میں کچھ لوگوں نے تکبیرات کم کر دی، نہیں پڑھتے تھے، اور اس لیے بھی نہیں پڑھتے تھے کہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، جیسے کہ چاروں ائمہ کے نزدیک جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے شرعی، وہ سماعت فرمائے. علامہ بدر الدین عینی حنفی رحم اللہ جو ہیں وہ اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر جو فرماتے ہیں، جلد 6 ہے، صفحہ نمبر 84-85 کے اندر، کہ اصل یہ ہے کہ ہر بار جھکتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے تکبیر پڑھنی چاہیے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ، فقہا اور تابعین نے جو بعض اوقات نماز کے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتی ہوئی تکبیرات نہیں پڑھی ہیں، تو یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ معلوم ہو جائے کہ ان کو پڑھنا لازم نہیں ہے، ان کو ترک کرنا بھی جائز ہے. یا راویوں نے ان تکبیرات کو نہیں سنا اور یہ کہہ دیا کہ انہوں نے تکبیرات نہیں پڑھی. شرح المہذب میں مذکور ہے کہ ارکان سے منتقل ہوتے وقت ان تکبیرات کو پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی ابتدا میں نمازی کو تکبیر پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، تو نماز کے درمیان میں بھی تکبیرات پڑھنے کا حکم دیا تاکہ نماز میں یکسانیت ہو، مگر پہلی تکبیر تحریمہ لازم ہے اور باقی تکبیرات سنت ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر یہ جو الزام لگایا جاتا ہے تو اس بارے میں یہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ روایات میں موجود ہے کہ وہ جب بزرگ ہو گئے تو وہ آگے آہستہ آواز میں تکبیرات کہتے تھے. پچھلے لوگ جو دوسری صفوں والے، جو دور والی صفوں والے تھے وہ نہیں سن پاتے، تو انہوں نے یہ سمجھا شاید وہ تکبیرات نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ پڑھتے تھے. اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب وہ بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، تو تکبیرات آہستہ آواز سے پڑھتے تو لوگ کہتے نہیں. اور اسی طرح جس طرح بدر الدین عینی رحم اللہ نے فرمایا کہ یہ سنت ہے، اور بعض صحابہ نے جو ترک کیا ہے وہ اس لیے کہ اس کو لوگ لازم نہ سمجھ بیٹھے، اس لیے کیا ہے. اس طرح ابن بطال مالکی رحم اللہ جو لکھتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے کہا تکبیرات انتقال سے نماز کو مزین کیا جاتا ہے.
उलमा की जमात ने कहा ये तकबीरात इसलिए हैं ताकि इमाम के एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ मुंतकिल होने का पता चलता रहे, और ये सिर्फ जमात में सुन्नत है, और जो अकेला नमाज पढ़ रहा है वो अगर ये तकबीरात ना पढ़े तो कोई हर्ज नहीं। तो मालिकियों पर फिर आप फतवा लगाएं कि उन्होंने दीन बदल दिया है। इमाम मालिक के साहब का इसमें इख्तलाफ है। इब्नुल कासिम ने कहा कि जिसने नमाज में 3 तकबीरात को तर्क कर दिया तो उस पर सजदा साहब लाजिम है, अगर सजदा साहब नहीं किया तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। और दीगर उनके लोगों ने कहा कि इस पर सजदा साहब लाजिम नहीं। इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक भी इस पर सजदा साहब लाजिम नहीं है। शरह इब्न बताल जो इस बुखारी की शरह है उसमें जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 480 में ये फरमाया। इसी तरह इब्न रजब हमली रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अक्सर फुकाहा का मुख्तार ये है कि तकबीर ताज़ीमा के अलावा नमाज की तकबीरात इंतकालात सुन्नत हैं, इनको तर्क करने से नमाज बातिल नहीं होती है, खा उसको अमदन तर्क किया जाए या सहमन। तो ये फतुल बारी इब्न रजब हमली ने जो इसके शरह के तहत लिखा है। हज़रात जीवकार ये चीज़ आपको हमने बता दी, तो इसलिए ये एक अपने पल्ले से क्यासराई के सहाबा पर बोतान बांधना, इल्ज़ाम लगाना है, और अपने क्यासराइयों से, हालांकि कहीं ऐसी कोई जो ये बात उस तरह मौजूद नहीं। मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुफ्ती फजल अमदद, ये सारी शिया की कुतब से उठाई हुई हैं। ये आपको हम दिखाएंगे कि इसने कहाँ से ये सारी चीज़ उठाई हैं। तो ये शिया की वेबसाइट से उठाता है और शिया के जो थूका हुआ है वो चाट कर ये सहाबा पर इल्ज़ाम लगाता है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे लोगों से जो सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाले हैं और सनद सही के साथ जो चीज़ें हैं वो चीज़ नहीं मानते। अभी बुखारी पेश कर रहा था, बुखारी में हज़रत जो अमीर मुआविया की शान नहीं है, मुस्लिम में शान नहीं है, सही हदीस में शान नहीं है। मुहद्दिसीन ने पूरे उनसे जो हदीसें नहीं ली हैं। मुस्लिम अहमद में पूरे एक उनका चैप्टर नहीं है कि मुस्नद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और सही हदीसें आपको नजर नहीं आती। वहां आपको अंधेरा नजर आता है जो सही हदीसें होती हैं, और कुछ झूठी सच्ची कहीं से कुछ बात मिल जाए सहाबा के खिलाफ हो, वो आपको रोशन नजर आती है और वाज़ह नजर आती है। और सही हदीसें जब आए उनकी शान में आपको गड़बड़ नजर आती है। उन्होंने ये सारा अपने अरबियत के लिए, अपनी ज़ात के लिए किया, ईमान नहीं लाया। आपको क्या पता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीर मुआविया का ईमान कबूल नहीं फरमाया, सहाबा ने नहीं कबूल फरमाया, और इमाम हसन इमाम हुसैन ने नहीं कबूल फरमाया। तो कहते हैं ऐसे लाए। इसकी तफसीलात देखनी हो ऐसे तमाम इतराज़ात के लिए मेरी किताब जो अल अहादीस राविया, अभी नई एडिशन आ रहा है, ये उसमें आप तमाम इन इल्ज़ामात का भी जवाबात देख सकते हैं। इस तरह जो सुलह इमाम हसन का जवाब था अल कौल हसन, वो भी नए एडिशन में आ रहा है, उसका भी जवाब आप समात फरमा उसमें देख सकते हैं। और इस तरह एक नई किताब जो ला रहा हूँ, हज़रत अमीर मुआविया पर जितने मतान थे उन पर मैंने काम किया है। वो 1000 सफ़े से ज़्यादा की किताब इंशाल्लाह अनकरीब छप कर आएगी, सैयदना अमीर मुआविया पर मतान का जवाब इसके। उसमें ये मिर्ज़ा इंजीनियर के जितने बड़े इल्ज़ामात थे, या शाह हुसैन गर्देजी ने तफ्ताज़ानिया में जो किया, और ज़ुहूर अहमद फैज़ी, कारी ज़ुहूर अहमद फैज़ी ने जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए, या इस तरह दीगर लोगों ने, उनका जवाब उसमें पूरी तरह है। और ऐसी तमाम चीज़ों का भी जवाब उसके अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत अतहार और सहाबा कराम की ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।